السلام علیکم۔ میں مہمان عزیز میں آپ کا ہوسٹ طاہر عزیز آپ کو مہمان عزیز کی ایپیسوڈ 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام احباب نے ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2 کو بہت زیادہ پسند کیا۔ آپ لوگوں کے ڈھیر سارے پیغامات ہمیں ملے، آپ لوگوں نے بہت سراہا ہمارے پروگرام کو۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ یقیناً آپ لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں اور جس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جو آپ کے پیغامات ہمیں وصول ہوتے ہیں، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ بہترین سے بہترین پروگرام لے کے آئیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں مہمان عزیز میں۔ انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہم آپ کے پسندیدہ ترین شخصیات سے بھی کرایا کریں گے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم مزید جو ہے وہ اس کے اندر آپ لوگوں کی پسند کے مطابق جو ہے وہ چیزیں لے کے آئیں گے۔ آج مہمان عزیز میں ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا، خوبصورت شخصیت ہیں، ہمارے پاکستان ملک پاکستان کا فخر ہیں۔ آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آپ کی شخصیت دنیا نعت میں ایک منفرد شخصیت ہے۔ آپ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اسی طریقے سے آپ ایک خوبصورت انسان بھی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کا فخر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ سرکاری سطح پہ آپ کو سراہا گیا اور آپ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ میری مراد ہم سب کے پسندیدہ اور محبوب ترین شخصیت سید زبیب مسعود شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک وعلیکم ہیں؟ خیریت سے السلام ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بڑا فضل و احسان، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج مہمان مجھے بڑی عزیز میں خوشی ہمارے ہے ناظرین کے طاہر ساتھ آج؟ بھائی، آپ سے بڑا ہی محبت کا ایک تعلق ہے، اور جہاں دیکھیے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت درمیان میں آ جائے، وہ تعلق بڑا سبحان مضبوط سبحان تعلق ہوتا ہے، سبحان۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے تو میں کہوں گا کہ آپ آئے اور چھا گئے ہیں۔ تو آپ نے جس محبت سے نعت خوانی کی محافل کا اہتمام کرنا شروع کیا، اور پھر مہمان عزیز کا جو آئیڈیا تھا، یہ بھی بہت خوبصورت آئیڈیا جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور آئے روز ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھنے والے اور نامور شخصیات کو آپ مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور خوبصورت ان سے گپ شپ بھی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھے ہیں دونوں پروگرام آپ کے پہلے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور مزید ہمت اور استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین، شاہ جی یقیناً ہم سب کی پسندیدہ ترین شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آواز دی ہے اور جو منفرد لب و لہجہ ہے، یقیناً آپ کو نمایاں کرتا ہے، اور جو نعت کی خدمت شاہ جی کر رہے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھے۔ آپ ہمارے پاکستان کی، ہمارے ملک کا فخر ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا آپ میرے شہر کا بھی فخر ہیں، واقعاً شہر کا بھی آپ فخر ہیں۔ تو شاہ جی ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ویسے بھی ہماری ہوتی رہتی ہے، تو بہت زیادہ لوگوں کی فرمائش تھی، مجھے پیغامات بھی ملے کہ آپ شاہ جی کو بھی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں لازمی شامل کریں۔ جی جی، تو آپ ہمارے ناظرین جو اس ٹائم آپ کو سماعت فرما رہے ہیں، ان کی محبت کے لیے آپ کوئی ایک دو جملے اگر ان کے لیے، کیونکہ یہ دیکھیے ہماری جی، اسٹرینتھ ہے، یہ لوگ نا، بلا شبہ یہ لوگ اپنا ٹائم ہمیں دیتے ہیں۔ طاہر یہ بھائی، آپ ہوں، میں ہوں، یا ہمارے کوئی بھی دوست پڑھنے والے ہوں، لوگوں کی جو محبت ہے نا ہمارے لیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے سبحان ہیں۔ تو یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے محبوب کی صفت و ثنا کے لیے چنا ہے، بے شک بے شک اور اسی نسبت سے، اسی تعلق سے لوگ ہم سے بے محبت شک کرتے ہیں، بے شک اور بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے شک۔ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کی وجہ سے وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کریم ان کو اس عمل کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ شاہ جی پاکستان سے باہر بھی لوگ جو ہے وہ آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اب مجھے کافی سارے واٹس ایپ بھی آئے، کافی ساری کالز بھی آئیں، ایون وہاں کے لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ مطلب وہ ایسے الگ نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ بالکل وہ اٹیچ لوگ ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ویڈیوز بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شاہ جی کو دکھائیں اور انہیں کہیں کہ ہم اس طرح پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہماری نعت دیکھیں جو ہم نے ویڈیو بھیجی ہے، اس میں اگر انہیں جس طرح کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو دیکھیں آج کل کا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مثلا مجھے جتنی میں یہ ناظرین کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے ویڈیوز ملی، مجھے کالز آئیں، مجھے واٹس ایپ آئے اور یہ پیغامات موصول ہوئے کہ یہ ہماری جو ویڈیوز ہیں یہ آپ زبیب شاہ صاحب کو دکھائیں، کیونکہ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ مختلف محافل میں شاہ جی سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے علاوہ مختلف پروگرامز کے اندر شاہ جی سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اسی ایک نسبت سے لوگ مجھ سے شیئر بھی کرتے ہیں کہ شاہ جی کو دکھائیں یہ چیز اور ان سے کہیں کہ وہ اس میں ہماری اصلاح کریں، یا اس میں ہم اگر پڑھنے میں کہیں مسٹیک ہے یا اس میں ہم مزید بہتری کر سکتے ہیں، تو یقیناً ہم سب، آپ سب اور ساری دنیا جانتی ہے کہ نعت کا فن جو ہے وہ شاہ جی سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو نہیں، میں قطع کلامی کی معافی، مجھ سے سبھی اچھے ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ جو مشکلات ہم نے جھیلیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آج کل بڑا آسانی کا دور ہے، مطلب الیکٹرانک میڈیا سے بھی زیادہ جو پاورفل میڈیا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے اس وقت نا، تو میری پچھلے کافی عرصے سے یہ کوشش جاری ہے کہ مجھے نہ صرف پاکستان سے، پاکستان کے دور دراز علاقوں سے لوگ رابطہ کرتے ہیں نعت سیکھنے کے حوالے سے، اور اسی طرح نہ صرف امریکہ، کینیڈا، یو کے، یورپ، بلکہ انڈیا سے بہت تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے، تو اب ہر بندے کو مطلب 1 to 1 ٹائم دینا تو مشکل ہوتا ہے نا، تو میں نے پچھلے کافی عرصے سے پھر یہاں پاکستان میں، پورے پاکستان میں مطلب ہم وزٹ کر رہے ہیں، ہر شہر میں نعت کلاس کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کی بھی باقاعدہ مطلب سلیکشن ہوتی ہے پہلے، اور چنیدہ بچوں کو ہم وہاں شامل کرتے ہیں، وہاں باقاعدہ نعت کلاس ہوتی ہے، باقاعدہ سے ریکارڈ ہوتی ہے، پھر وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے، تو ایک یہ صدقہ جاریہ ہے میں سمجھتا ہوں، آنے والی نسلوں میں حضور کی محبت کو ڈالنا یقیناً یہ بہت ایک خوبصورت اقدام ہے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں، جو سید زبیب مسعود شاہ صاحب کا شاگرد ہو جاتا ہے، یقیناً اس کی جب میں نے ان کے کچھ شاگردوں کو دیکھا، ان کو سنا بھی، تو یقین مانے بہت مزہ آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ کسی استاد کے شاگرد ہیں۔ شاہ جی کون سے کلام سے آج جو ہے وہ مہمان عزیز کا جو ہے وہ آغاز کریں گے؟ میں ایک کلام پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کلام سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، اس کلام کے ذریعے مجھے اللہ کریم نے بے پناہ عزتوں سے بھی نوازا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ شہرت کی صحیح بلندیوں پہ پہنچایا، تو جناب احمد ادیم قاسمی کا وہ کلام ہے، تو بلکہ وہ ہم نے جب پڑھا اس میں آپ کی جو رمضان ٹرانسمیشن تھی، صبح بہارا رمضان، تو اس میں بہت زیادہ، اور ابھی تک وہ بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، بہت وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ، بلکہ ابھی تک بھی وہ وائرل ہے، تو میں اسی کی چند اشعار ابتدا میں پڑھتا ہوں۔ میں کہ بے وقت بے مایا ہوں،
چلا تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں چند پل یوں قربت میں کٹے چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا یہ کہیں یہ کہیں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرا دکھ بھی تو دیکھو میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں
ماشاء اللہ سبحان اللہ. شاہ جی جب پڑھتے ہیں یقیناً ایک کیفیت سی ہو جاتی ہے, اور آپ لوگوں کی بھی یقیناً آپ جب شاہ جی کو سنتے ہوں گے تو یقیناً آپ لوگوں کی بھی ایک خوبصورت کیفیت بنتی ہوگی جو ہمیں گنبد خضرا تک لے جاتی ہوگی. شاہ جی ایک کامن سا کوشچن ہے, جی جی بسم اللہ. ہمیشہ سب سے ہی کیا جاتا ہے کہ کب دل کیا یا خواہش ہوئی, یا اس کو یہ کہہ لیں کہ کب نعت پڑھنا شروع کیا؟ سوال بہت اچھا ہے اور اس کا جواب بہت ہی دلچسپ ہے. وہ ایسے کہ طاہر بھائی میرے بڑے بھائی سید بشارت مسعود شاہ صاحب جو کہ یو کے میں مقیم ہے, تو بچپنے میں بشارت بھائی نے جایا کرنا ہر جمعہ کو ہمارے ہاں, ایک ویسے اب بھی رواج ہوگا ڈیفینیٹلی کہ جمعہ سے پہلے جو ابتدائی اذان ہوتی ہے جی جی اس سے پہلے بھی بعد میں بھی بچوں کا ایک مطلب لمبی قطار ہوتی ہاں جی, تھی. جمعے کا وہ نماز سے پہلے بچے نماز شوق سے پہلے مسجد میں پڑھا جا کے کرتے پڑھا تھے. کرتے. تو بشارت بھائی نے جایا کرنا اور ساتھ میں بھی جایا کرتا تھا, لیکن کبھی ایک کو چھیڑوں دوسرے کو چھیڑوں تیسرے کو شرارتیں کر کے واپس آ جانا. تو ایک دن کسی نے نا مسجد میں موجود کسی بزرگ نے بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کے آتے ہیں تو تھوڑا سا انہیں مطلب شکایت کیجیے گا, یہ مستی بہت کرتا ہے. تو میری شکایت ہو گئی اور گھر سے جناب اماں جی نے چھڑی سے پٹائی کر ڈالی میری. اور اماں نے کہا کہ یہ جاتا ہے پڑھتا ہے بھائی تمہارا, تو تم کیوں نہیں پڑھتے جا کے؟ اچھا, میں نے کہا جی مجھے کوئی کلام ہی نہیں آتا, آپ مجھے بتائیں کیا پڑھوں. تو ایک کلام ماں جی نے نا مجھے باقاعدہ طور پر تیار کروایا. میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں, ذکر نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں. تو جو آنے والا جمعہ تھا یہ کلام میں نے تیار کر لیا, لکھا ہوا پاس تھا, اور میں جمعے والے دن چلا گیا جی بھائی صاحب کے ساتھ پڑھنے. سب نے پڑھا, میری باری آئی, میں نے بھی پڑھا. اور جب میں نے پڑھا اور مسجد میں موجود چند بزرگ تھے وہ ایک دم سے آ نہیں جاتے پاس جیسے کہ یہ کون پڑھ رہا ہے. تو پہلی دفعہ تھی میری, تو پہلی دفعہ میں ہی جناب بزرگوں نے اتنا پیار کیا اور باقاعدہ طور پر انعام سے بھی مجھے نوازا گیا. تو اب یہ پہلا جمعہ ویری فرسٹ ٹائم جو تھا میرا, وہ اتنا مطلب ایک حوصلے والا معاملہ ہوا میرے ساتھ, حوصلہ افزائی والا معاملہ ہوا کہ مجھے طاہر بھائی جمعے کا انتظار رہنے لگ پڑا کہ کب جمعہ آئے گا اور میں مسجد میں جا کے نعت شریف پڑھوں گا. تو یہ ابتدائی سارا سین تھا. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھائی صاحب نے نعت خوانی چھوڑ دی. مجھے اتنی حوصلہ افزائی شروع ہو گئی کہ بھائی صاحب نے چھوڑ دیا پھر. تو آج بھی بھائی ہنستے ہیں بڑا نا کہ یہ مجھے دعائیں دو کہ میں نے شروع کیا تھا اور ساتھ لے کے اس طرح آئے. یقیناً بہت خوبصورت آغاز. شاہ جی آپ جو کلام پڑھتے ہیں منفرد ہوتے ہیں سب سے, اور یقیناً ان کے معنی بھی ہوتے ہیں. جی جی. تو کلام کا انتخاب جو ہے وہ اصل میں نا طاہر بھائی میں پھر 95 میں حضرت سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا باقاعدہ شاگرد ہوا. اور گو کہ وہ 19 جولائی 2016 میں ان کا وصال ہوا, لیکن الحمدللہ ابھی بھی اور جتنی میری زندگی ہے اس میں بھی مرنے کے بعد بھی یہ میرا فخر ہے کہ میں ان کا خادم ہوں, ان کا نوکر ہوں, ان کا شاگرد ہوں. تو یہی غلامی, یہی شاگردی بروز محشر بھی کام آئے گی, کیونکہ اس پہ خود میرے استاد گرامی نے اتنی بڑی مجھے ایک دعا دی کہ بروز محشر میرا اور زبیب کا ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. شاہ جی ایک اور بھی بات ہے کہ جیسے استاد گرامی سے پوچھا تھا کسی نے, کیا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں کیا چھوڑ, انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اگر پوچھا گیا کہ دنیا میں زبیب کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. تو یقیناً شاہ جی یہ اتنا بڑا فخر, اتنا بڑا استاد جو ہیں, اور اتنے, اور یہ الفاظ میں رہتی دنیا تک, اور اس بروز محشر
اور یقیناً یہ اس سے بڑا اعزاز بڑی کوئی بھی شخصیت تھے، مطلب اپنے تو مانتے ہی مانتے تھے، مطلب مذہبی فیلڈ کے لوگ، انہیں ہمارے مطلب جو سنگنگ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، نہ صرف پاکستان، انڈیا سے بھی بڑے بڑے لوگ، میں نے خود دیکھا انہیں کہ لوگ انہیں اس طرح گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے اور ملا کر اتنا ادب کیا کرتے تھے. میں اب کس کس کا نام لوں. تو بہرحال استاد گرامی سے جو ایک تحریک ملی نا، وہ یہ کہ نعت پڑھنا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اس ہستی کی ہم صفت و ثنا کرتے ہیں کہ جس ہستی کی خاطر کائنات تخلیق کی گئی. بے شک بے شک. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں مطلب چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے نور خاص سے محمد کو تخلیق کیا. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان ظاہر ان کے لیے کروا رہا ہے. تو جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرنے لگے تو ہمیں کچھ تو خیال کرنا چاہیے نا، مجاز میں اور حقیقت پہ کچھ تو فرق رہنا چاہیے. یقیناً جس بارگاہ میں کھڑے ہیں، استاد گرامی نے فرمایا کہ بیٹا جب نعت اتنا معیاری کلام آپ کا ہونا چاہیے، آپ کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان، آپ کی شان سامنے ہو، نہ کہ لوگوں کی پسند ہے، لوگوں کی پسند پہ کبھی نہیں جانا کہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. آپ یقین کریں. تو وہ ایک مطلب تحریک ملی، اور اس حد تک آپ نے فرمایا کہ جو غیر معیاری کلام ہوتے ہیں، جو غیر معیاری مطلب وہ وقتی طور پہ لوگوں میں وہ فضا میں، وہ ہوا میں وہ معلق ہی رہ جاتے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کیے جاتے. دیکھیں وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے جہاں رب خود کہہ رہا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ. تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود سلام بھیج رہے ہیں. بالکل. اللہ کی سنت کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج. تو طاہر بھائی پھر ہمیشہ یہی ایک بات پیش نظر رہی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو کلام بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اور اس کی دھن بھی، نہ کہ ایسی دھن ہم پکڑ لیں کہ سننے والا بیٹھا محفل نعت میں ہو اور اس کا مائنڈ کہیں اور ہی تلاش میں لگا ہو کہ یار یہ کون سی فلم کا گانا ہے، یہ کون سا کس سنگر نے گایا ہوا ہے. سمجھ گئے نا میری بات. ادب بہت ضروری. دیکھیں اللہ تعالی جب لوگ بیٹھتے تھے، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، سوال و جواب ہوتے تھے، تو کئی دفعہ بولتے ہوئے آواز اونچی ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا مطلب یہ بات پسند ہی نہیں آئی وہی بھیجی کہ ان کو کہہ دیں کہ اپنی آوازوں کو نیچی کر دیں. میرے نبی کی آواز کے برابر بھی آواز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوا تو کیا ہوگا، میں تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ رد کر دوں. کہ اگر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو، پھر یہ کہہ دیے کہ ان کی آواز کے برابر بھی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ جو کچھ نماز کی، روزہ، زکوٰۃ، جو کچھ ہے میں رد کر دوں. نازک معاملہ ہے. یقیناً یہ بارگاہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی بات ہے. بے شک جتنا ہو سکے خیال کرنا چاہیے ہمیں. ناظرین، شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں، ہم یقیناً ان سے گفتگو بھی کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے. اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ شاہ جی کو جو ہے وہ سنیں، اور آپ بھی یہی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم شاہ جی سے زیادہ سے زیادہ کلام سنیں. تو میں دوبارہ درخواست کروں گا. جی میں کلام بالکل پیش کر رہا ہوں. ابھی ہمارے ارشد بھائی ایک کلام کا ذکر کر رہے تھے بڑی محبت سے، تو میں اسی کلام، بڑا معروف کلام ہے، جناب پاکستان کے بڑے ہی معروف شاعر جناب افتخار عارف آپ کا لکھا ہوا میں پیش کر رہا ہوں. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی کیسے روشنی ہوئی ہے.
پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے۔ جب اس پروگرام کا آغاز ہوا تو آپ نے مجھے کہا، لیکن دہاڑی تھے ہم اس دن، تو میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم چاہے کچھ بھی سوچیں لیکن منظوری کا ایک وقت ہوتا ہے، حاضری کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ شعر ہے: میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں میں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں میں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے۔ یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب کل، یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب کل، کیوں؟ کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اے فرشتہ میرے اعمال نہ تولو، ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ کسی نے کسی کے لیے اور کسی نے کسی کے لیے، پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، ہمارے واسطے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو یقین مانیں ایک پورے ایک نا وجود کی بھی ایک جو ہے وہ کیفیت، میں جب بھی آپ کو سنتا ہوں
تو ایک عجیب سی مطلب بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں. اصل میں نا یہ تاثیر جو ہے نا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی میں ایسی تاثیر ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی کیا پڑھنے والا کیا سننے والا اس تاثیر جو ہے نا وہ جذبیت کی جو کیفیت ہے اس پہ عطا ہو جاتی ہے الحمدللہ. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں اور یقیناً ساری دنیا جانتی ہے کہ شاہ جی کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری عزتوں سے نوازا ہے, وہیں انہیں سرکاری سطح پر بھی جو سراہا گیا اور آپ کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا, اور یقیناً یہ صدارتی ایوارڈ کی خوش نصیبی ہے کہ وہ شاہ جی کے پاس گیا, اور یہ بڑی دفعہ کہا بھی گیا, میں نے خود لوگوں سے سنا کہ یہ بڑی یہ نہیں کہ یہ شاہ جی کو صدارتی ایوارڈ دیا گیا, شاہ جی وہ شخصیت ہیں جن کے لیے دنیا کے سارے ایوارڈز جو ہیں وہ بھی کم ہیں, کیونکہ آپ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں, ان کی شان بیان کرتے ہیں, اور جس خوبصورت اور جس محبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں, دنیا کے سارے ایوارڈ آپ کے لیے ناکافی ہیں. میں تو یوں ہی کہوں گا کہ یہ ایوارڈ اس ایوارڈ کی خوش نصیبی ہے کہ اسے شاہ جی نے قبول کیا. شاہ صاحب کیا فیلنگز تھیں جب آپ کو صدارتی ایوارڈ کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور جب وہاں بلایا گیا؟ یقیناً ہم سب نے دیکھا وہاں جہاں بہت سارے اس سرکاری سطح پر سارے ہمارے ملک کے جتنے بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ موجود تھیں. وہاں آپ کو جب یہ ایوارڈ دیا گیا اور جب آپ کا نام پکارا گیا, جب آپ سٹیج تک گئے, وہ ساری چیزیں ساری دنیا نے دیکھی, ہم بھی دیکھ رہے تھے, تو آپ کی فیلنگز اس ٹائم کیا تھی؟ دیکھیے جی, ہمارا ملک پاکستان اللہ کریم اسے تا قیام قیامت شاد و آباد رکھے, ٹھیک ہے. ہماری جو ہے نا مطلب خمیر میں پاکستان سے محبت بے شک اور عشق جو ہے نا ہمارے بزرگوں سے الحمدللہ ہمیں ملا. تو مطلب پاکستان کی جانب سے یہ کسی حکومت نہیں, پاکستان کی جانب سے اتنا بڑا اعزاز اگر حصے میں آئے تو یہ ڈیفینیٹلی مطلب بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو اچھا, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی مطلب دلچسپ سٹوری ہے کہ یہ تھرڈ ٹائم تھا کہ میرا نام اس اعزاز کے لیے نامزد ہوا تھا. مطلب یہ پہلی دفعہ ہی نہیں صرف کہا گیا, اس سے پہلے بھی 2 دفعہ ہوا, لیکن ان دونوں دفعہ میں نے خود معذرت کی کہ میں نہیں لے رہا. وہ کچھ وجوہات تھیں اور بڑی ضروری وجوہات تھیں کہ میں نے معذرت کی کہ نہیں میں نہیں لے رہا. تو یہ تھرڈ ٹائم تھا. وہ میں آپ کو آن لائن مطلب ابھی آن ایئر میں نہیں بتانا چاہوں گا, تو میں انشاءاللہ آف ایئر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا معاملات تھے. تو الحمدللہ یہ پھر تھرڈ ٹائم تھا کہ میرا نام آیا, اور انہوں نے بڑی محبت سے اور بڑے اعزاز کے ساتھ وقار کے ساتھ مجھے بلایا گیا اور مجھے یہ ایوارڈ ملا الحمدللہ. یقیناً سرکاری سطح پہ جب اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور جب حکومت پاکستان کی طرف سے جب یہ اعزاز آپ کو دیا گیا, تو لوگ تو آپ سے پیار, بے شک پورا پاکستان کیا پوری دنیا آپ سے پیار کرتی ہے, لیکن جب سرکاری سطح پہ بھی آپ کو سراہا گیا, اور یقیناً یہ کوئی اس میں میرٹ ہی ہوتا ہے اور میرٹ پہ ہی چیزیں کی جاتی ہیں اس میں, تو اور جب آپ کو اس طرح سلیکٹ کیا گیا تو پہلی دفعہ جب آپ کو کیا فیلنگز تھی؟ مطلب ویسے تو لوگ تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, آپ جہاں جاتے ہیں لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو جب سرکاری سطح پہ آپ کو اس طرح آپ کا نام سلیکٹ ہوا تو یقیناً وہ فیلنگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. طاہر بھائی, میں نا جب 1997, 1998, 1999 میں مسلسل 3 سال قومی مقابلہ نعت جب میں نے جیتا, اور پھر جو تھرڈ میرا ہیٹرک جب مکمل ہوئی تو اظہر لودھی صاحب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم سید زبیب مسعود سے گزارش کریں گے کہ آئندہ اس مقابلے میں تشریف نہ لائیں کسی دوسرے کا مقابلے. تو پھر ساتھ ہی, حالانکہ میں اس وقت 99 میں نے میٹرک کی تھی, 10th میں تھا میں, تو اس کے ساتھ ہی قومی سیرت کانفرنسز میں مجھے بلایا جانے لگا نعت شریف کے لیے. تو کئی دفعہ ایسے بھی مقامات آئے کہ
نام تو نکل گیا کہ زبیب مسعود کوئی ہے. تو لیکن جب مجھے مختلف منسٹریز کی طرف سے بلایا جاتا تھا تو کئی دفعہ جب وہ مجھے دیکھتے تھے نا کہ اوہو یہ تو بچہ ہے ابھی, تو انہوں نے مطلب کر دینا کہ آپ گھبرا جاؤ گے, ٹھیک ہے, مطلب اتنی بڑی کانفرنس ہے اور یہ وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا, پڑھائیں, کوئی ایشو نہیں. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جو ہمارے چیف کمشنر اسلام آباد تھے, تو جو فلیگ ہوسٹنگ سرمنی ہوتی ہے 14 اگست کی, تو اس کے لیے جب مجھے بلایا گیا تو مجھے دیکھ کے کسی نے کہا, کوئی فوجی جنرل تھے, تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں یہ تو بچہ ہے. تو وہ جو چیف کمشنر تھے وہ جسے کہتے ہیں نا اڑ جانا, ڈٹ جانا, وہ ڈٹ گئے نہیں کہ نعت تو یہی بچہ ہی پڑھے گا ہے. تو پھر کئی دفعہ ایسا بھی مواقع آئے کہ جی چلیں یہ اگر عمر چھوٹی ہے تو ہم سٹینڈ بائی کے طور پر رکھ لیتے ہیں. لیکن وہ میری طبیعت میں کتنا کانفیڈنس تھا الحمدللہ, میں نے کہا اگر پڑھانی ہے تو پڑھائیں, سٹینڈ بائی کیا ہوتا ہے, سٹینڈ بائی نہیں. مطلب کہ وہ کبھی مطلب میرٹ پہ اور اپنے حق پہ کمپرومائز نہیں کیا, ماشاءاللہ, اور کرنا بھی نہیں چاہیے ماشاءاللہ, آج تک بھی الحمدللہ. بالکل اس میں تو یہ آپ کا خاصہ ہے. ہاں الحمدللہ. تو پھر ایسے بھی موقع آئے. پھر ایک موقع ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا پی ایم ہاؤس میں نا, تو اس میں مجھے بلایا گیا. تو اسی طرح کسی نے کہا جی کہ نہیں فلاں بندے کو ہم بلاتے ہیں, وہ سینئر آدمی ہیں. اور تو میں خاموش رہا, میں بہت مطلب جواب کم دیتا ہوں, کوئی کر بھی جائے نا تو میں کہتا ہوں بس اللہ ہے نا منصف. تو جب انہوں نے کہا کہ وہ فلاں بندے کو بلا لیتے ہیں, عاطف اسلم اور مہدی حسن کا کیا مقابلہ, یعنی کہ میں عاطف اسلم ہوں. تو خیر میں اس پہ بھی خاموش رہا. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو ایک خاتون تھیں کیبنٹ سیکرٹری نرگس رشید, انہوں نے کہا کہ نعت تو زبیب ہی پڑھے گا. اور جب میں نے نعت پڑھی تو اس پروگرام کے بعد وہ بندہ روتا ہوا میرے پاس آیا کہ بیٹا مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ کو پہلے سنا نہیں تھا, میں نے آپ کو دیکھ کے تو اس طرح کی بات کہہ دی. آپ تو ماشاءاللہ بڑا کرم ہے, بڑا فضل ہے آپ پہ الحمدللہ. تو یہ مطلب ایک سٹرگل تھی مسلسل. تو سرکاری سطح پر اس طرح مطلب ہماری مذہبی مطلب روایات کو سراہا جانا, یہ مطلب نہ صرف میرے لیے بلکہ ہماری اس پوری فیلڈ کے لیے بھی بڑا اعزاز تھا. اور الحمدللہ مجھے نہ صرف مطلب مقامی سطح پر بلکہ کراچی سے بڑے بڑے نام ہمارے کیا علماء کرام, کیا مشائخ, کیا نعت خواں, قراء, سب نے بے حد سراہا. اور الحمدللہ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا اعزاز تھا میرے لیے. ہاں ماشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سید زبیب مسعود شاہ بخاری صاحب کو. یقیناً آپ بہت آپ کو بھی لطف آ رہا ہوگا, اور مجھے بھی قبلہ شاہ جی سے بات کر کے بڑا آج مزہ آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. ہم دوبارہ شاہ جی کی طرف آتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی خوبصورت آواز آپ نے یہ جو بات کی ہے نا شیئر کرتے جائیں, دیکھیے یہ صدقہ جاریہ ہے. بے شک ہے کہ مطلب آپ شیئر کریں گے, ہو سکتا ہے 10 لوگ دیکھیں گے, اس کا ثواب آپ کو جائے گا. اسی طرح دیکھنے والے جس طرح مطلب محبت کے ساتھ نیکی کی بات ہے نا پھیلانی چاہیے, تو یہ صدقہ جاریہ ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شیئر بھی کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار نیچے کمنٹس میں بھی کرتے ہیں. اور جب تک پروگرام رہتا ہے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیے رکھتے ہیں, تو یقیناً یہ لوگوں کی محبتیں ہیں. اور میں زیادہ دیر پھر حائل نہیں رہوں گا, میں گزارش کروں گا کہ خوبصورت کلام سنائیں. یقیناً آپ جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہی ہوتا ہے. چلیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے,
مجھ خطا انسان مدینے میں رہ گئے بن کے سرکار کا مہمان مدینے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہ گئے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات کیا کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہ گئے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہ گئے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہ گئے یوں ادا کرتے گئے عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے گئے عشاق محبت کی نماز کیسے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہ گئے حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہ گئے چھوڑ آیا ہوں دلو جان یہ کہہ کر اعظم
میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام اور اپنے خوبصورت انداز میں آپ کو شاہ جی سنا رہے تھے۔ سوال ایک چھوٹا سا آپ سے کہ نعت کے علاوہ بھی مصروفیت کوئی، مطلب آپ سپورٹس وغیرہ بھی کوئی، مطلب جیسے آپ کا جس طرح بزی شیڈیول ہوتا ہے، مطلب کوئی دن خالی میرے خیال میں نہیں جاتا جس دن کوئی محفل نہ ہو۔ یقیناً لوگ جس طرح پیار کرتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ محفل سجائے تو آپ کو بلائے۔ سفر بھی آپ لوگوں کا بہت زیادہ بہت ہوتا ہے، طویل سفر ہوتا تو کوئی اس ان مصروفیات کے علاوہ جیسے کوئی کسی سپورٹس کا دور بھی میں شوق ہے یا مطلب کوئی کرکٹ کا بڑا شوق ہوتا تھا، میں بہت کرکٹ کھیلی، اور پھر جب تھوڑا سا ٹائم نکلتا تھا ہم گھر میں بھائیوں کے ساتھ کرکٹ وغیرہ کھیلنا، تو اب خیر پچھلے کافی عرصے سے بہت بزی اسکیجول ہو گیا، اور بلکہ جم شم بھی جاتا تھا وہ بھی چھوٹ گیا، تو ابھی پھر سے کچھ شروع کیا ہے سلسلہ تھوڑا بہت، نہیں ضروری بھی ہے کہ پہلے تو مجھے فیل ہوتا تھا، اب سوشل میڈیا پہ لوگ مجے فیل کرواتے ہیں کہ شاہ جی آپ بہت زیادہ موٹے ہو گئے، خیال کریں۔ نہیں بے شک یہ بھی صحت بھی نعمت ہے، بالکل یقیناً ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو شاہ جی کافی سارے ملکوں میں آپ گئے ہیں، جی جی، کون سا ملک آپ کو زیادہ پسند آیا؟ ہاں الحمدللہ یو کے، یورپ اور کینیڈا، ادھر دبئی وغیرہ اور کویت کافی مطلب جانا رہا، تو ہر جگہ ہی دیکھیں جی دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی نہ بستے ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے ساتھ محبت کرنے والے نہ بستے ہوں، ٹھیک ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ہمیں نا یورپ میں سب سے پہلے ہالینڈ ہے، اور بڑا لطف آتا ہے وہاں جا کے، اسی طرح ہمارے اوسلو میں بڑے اچھے پیارے دوست ہیں، ڈینمارک میں ہیں، اٹلی میں ہیں، تو ہر جگہ الحمدللہ لطف آتا ہے۔ ہالینڈ میں یہ ہے کہ ذرا ہمارے ہم عمر کچھ دوست ہیں جو خود نعت شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھی پڑھتے ہیں، اور بڑے حالانکہ ان کی زبان اردو نہیں ہے، ہاں وہ ان کی زبان میں ظاہری بات ہے، ڈچ ان کی لینگویج ہے، لیکن وہ نعت شریف کو صحیح سمجھ کے پڑھنا اور صحیح سمجھ کے سننا۔ خالد بھائی بھی ہم بھی جاتے ہیں جب، تو بڑا لطف آتا ہے وہاں پہ۔ ہاں ماشاءاللہ، دامن وقت پہ گنجائش یقیناً کم ہے، دل تو کرتا ہے آپ سے زیادہ گفتگو کی جائے، لیکن ناظرین بھی زیادہ سننا چاہیں گے۔ اصل میں دیکھیے کہ یہ ذکر ایسا ہے نا کہ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہے، تو یہاں ٹائم کا نہیں احساس ہوتا ہے جناب۔ کوئی فرمائش ہے تو مجھے بتا دیں، میں اپنی پسند کا خوبصورت کلام، یقیناً آپ سے جو پڑھتے ہیں سب بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن آپ کا جو میں ایک بڑا پرانا کلام ہے، وہ کل ہی ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس پنڈی سے آیا ہوا تھا، اس نے سنایا تو کچھ پرانی یاد تازہ ہوئی، تو اور وہ لکھنے والے بھی نا ایک فلم ڈائریکٹر تھے شباب کیرانوی، اور اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت ہوتی ہے تو پھر ایسے اشعار ہوتے ہیں، وہاں پھر بندہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کون ہے، کیا کرتا ہے، اس پہ جس ٹائم وہ رب نظر کرم ہو راضی ہو جائے۔ جائے۔ میں پیش کر رہا ہوں۔ کیفیت بھی
پر گزر گئی تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی یہ کیفیت بھی بارگاہ مجھ پر گزر گئی شعر سماعت کیجئے کہ آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا چھوٹی سی چیز یہ چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر میرا سر جھکا ہوا پائے رسول پر گئے میرا سر جھکا ہوا میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر جب سے دیار نبی شباب دیکھا میں نے جب سے دیار نبی شباب جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے جنت میری نگاہ
دل سے اتر گئی، اپنی جنت کو یہیں لے کے چلا رضوان، اپنی اپنی جنت کو یہیں لے کے چلا رضوان، ہم کہاں کوچہ محبوب سے جانے والے، جنت میری نگاہ سے دل سے اتر ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا کلام، ہر شعر بڑا خوبصورت اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ پڑھا اور بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، اور میں نے پہلی دفعہ آج یہ کلام سنا آپ سے ماشاءاللہ۔ یقیناً میں آگے ایک فرمائش کرنے لگا تھا میں، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ شاہ جی کی پسند کا سنیں گے تو یقیناً ایک مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ شاہ جی بارہا محفل میں بھی ہم نے سنا آپ بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہوتے ہیں کتنا بڑا میرا دل ہو گیا جب سے میرا بیٹا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ ماشاءاللہ اس ٹائم آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ آپ کے چہرے سے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تب بھی فیل ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ منقبت سرکار مولا مشکل کشا ہے جی۔ نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے، ہر ایک غم کو مٹایا علی علی کر کے۔ آپ نے جو شعر کہا تھا وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے۔ میری نظر میں یہی کہ علاج تھا ان کا، میری نظر میں یہی کہ علاج تھا ان کا، منافقوں کو جلایا علی علی کر کے،
منافقوں کو جلایا علی علی کر کے، وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہاں خرابی ہے، وہ اپنے شجرے میں دیکھے کہیں خرابی ہے، جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے، جسے بھی کیف نہ آیا علی علی کر کے۔ اور مکتا ہے غدیر خم پہ صحابہ کے سامنے سرور، غدیر خم پہ صحابہ کے سامنے سرور، میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے، میرے نبی نے دکھایا علی علی کر کے، نصیب اپنا جگایا علی علی کر کے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان سید زبیب مسعود شاہ بخاری صاحب، آپ کی اور ہماری پسندیدہ ترین شخصیت، آپ نے آج مہمان عزیز میں ہمارے عزیز تھے۔ آپ کو شاہ جی یہ کیسا ہماری یہ کاوش جو ہم نے KCH کی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک پروگرام مہمان عزیز شروع کیا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا۔ بات یہ کہ جس محبت کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ طاہر بھائی آپ کام کر رہے ہیں، موجودہ طور پر اگر دیکھا جائے تو انفرادی طور پر ایسا کہیں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی حرص و حوث کے، آپ جس طرح محبت کے ساتھ اور خالصتاً حضور علیہ السلام کی محبت میں، بے شک خالصتاً بے شک آپ جس طرح لگے ہوئے ہیں، اور جہاں دیکھیے جہاں خلوص ہونا بے شک، وہاں پھر لطف بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور میری آپ کے لیے بے پناہ شروع دن سے ہی دعائیں ہیں، اللہ کریم آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ کریم آپ کو اسی طرح محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ یہ کام مسلسل کرنے کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ آمین۔ شاہ جی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ آج مہمان عزیز میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں خوبصورت کلام سنائے۔ میرے ناظرین بھی یقیناً آپ کو دیکھ کے انہیں بھی بڑا اچھا لگا، اور آپ کو اگر پروگرام کے بارے میں آپ نے اپنی کوئی رائے دینی ہے اور آپ کسی بھی اپنی پسندیدہ ترین شخصیت کو بلوانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ پروگرام زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں، آپ کی رائے یقیناً ہمارے لیے بڑی قیمتی ہے۔ میں شاہ صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مہمان عزیز میں اگلی جمعرات کو انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات ضرور کرائیں گے۔ مجھے طاہر عزیز کو، مہمان عزیز سے اور شاہ جی کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو مہمان عزیز میں نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کا بہت شکریہ۔